الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حضرات علماء کرام، مقامی اور بیرونی مہمانان اعظام اور نوجوان ساتھیوں، آزاد ہندوستان کو قومی دنوں میں 2 دن قومی اہمیت حاصل ہے. نمبر 1 15 اگست اور دوسری 26 جنوری. 15 اگست تو حریت پسند جیالو، خوددار و غیور ملک کے واسیوں کی بے داغ قربانیوں سے معمور ہے، جن کی خون کی سرخی نے ملک کے ماتھے سے غلامی کے سیاہ داغ کو دھو دیا اور غلامی کے اور قربانی کے ایک طویل سلسلے کے بعد ملک آزادی کی نعمت سے سرفراز ہو گیا. 26 جنوری کو ایکتا و اکھنڈتا کا اور ملک کی سالمیت کے پیش نظر ملک کا ڈھانچہ جمہوریت سے مزین کیا گیا، اور ہندوستان میں جس دن کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے اسے یوم جمہوریت یعنی 26 جنوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، جمہوریت کی بہت سی تعریفیں کی گئی، لیکن ابراہیم لنکن کی تعریف سب سے زیادہ قابل ٹھہری. وہ کہتا ہے گورنمنٹ آف دا پبلک. وائی دا پبلک آف دا پبلک. عوامی حکومت عوام کے ذریعے عوام ہی کے لیے، یعنی جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس کی بنیاد ووٹوں پر ہوتی ہے. جناب والا، غلام ہندوستان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرنے کے لیے کس نے کیا کیا اور کس نے کیا دیا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تاریخ کا صحیح اور صاف ذہنیت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے ہی مل سکتا ہے. ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ اوروں نے قربانیاں دی ہوگی، انکار نہیں، اوروں نے جیلیں کاٹی ہوگی، انکار نہیں، مگر ناشتے کے دسترخوان پر باپ کے سامنے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے تو وہ سر مسلمان بچوں کے تھے. پنجاب سے کوئٹہ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی کو لٹکایا نہ گیا ہو. مادر وطن کی خاک سے پوچھو کہ وہ سرفروش جاباز مسلمان ہی تھے کہ جو مادر وطن کی خاطر، مادر وطن کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امر ہو گئے. سالم پور کی پوری بستی کو منہدم کر دیا گیا، بسے بسائے گھروں کو اجاڑ دیا گیا. انگریز خوخار بھیڑیوں نے بچیوں، بوڑھوں اور دوشیزاؤں کے ساتھ بے خانماں برباد کیا. ذرا تاریخ سے پوچھو تو صحیح کہ وہ بستیاں کس کی تھی. ہاں وہ بستی انہی باحوصلہ مادر وطن کے سپوتوں کی تھی کہ جو خدائے واحد کے پرستار اور کالی کمری والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شیعہ تھے، جو گلشن ہند کو اپنے ہاتھ انگریزوں کے ہاتھوں تاراج ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ انگریزوں کے خلاف ہر اتہاس اور ہر محاذ سے لڑے اور ہر اعتبار سے لڑے. اے عرض ہند کی فضائے بسیط میں سانس لینے والوں، مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کو ارپن کرنے والوں، آؤ امن و شانتی کے لیے، ملک میں ترقی اور پرگتی کے لیے ہر مسلمان قاسم نانوتوی، محمود الحسن، مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر کی تصویر بن جائے. ہر ہندو امبیڈکر و گاندھی کا روپ دھار لے. ہر پارسی دادا بھائی ناروزی کی تصویر بن جائے. ہر سکھ لالا لجپت بھائی کا نمائندہ بن کر اس گلشن ہند میں ایسا تاج محل تعمیر کرے کہ جس کو پھر سے ایک بار سونے کی چڑیا کہا جا سکے. معزز حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ جس قدر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جو کردار مسلمانوں نے ادا کیا ہے، اس کے بالمقابل دیگر اقوام ان کا عشر بھی پیش نہیں کر سکتی. دلی کے تخت و تاج سے، دلی کی جامع مسجد کے مرتفع اور بلند میناروں سے، تاج محل کی حسین اور صاف ستھری دیواروں سے، چار مینار، گول گنبد
قطب مینار اور فتح پور سیکری کے حسین نظاروں سے، گنگاؤ جمنا کی بہتی دھاروں اور ابلتے آبشاروں سے تو پوچھو کہ یہاں ارے وہ محبت کے ساغر بہتے ہیں کہ ملکہ نور جہاں کا تیر غلطی سے ایک دھوبے کی جان لے لے تو جہانگیر کا انصاف اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری اپنے بیٹے کی انجانی اور غلط حرکت پر ایک برہمن کو اس کا انصاف دلانے اور بدلہ لینے کے لیے خود مختار بنا دیتا ہے۔ معزز حضرات، یہ ملک ہمارا ہے اس لیے کہ قربانیوں کا انبار بھی جتنا ہم نے لگایا ہے کسی اور کے جگر گوشوں کو یہ حوصلہ نہیں ملا، ورنہ بدلاؤ کون تھا کہ جس نے یہ کہا کہ غلامی کی 100 سالہ زندگی سے آزادی کا ایک لمحہ قیمتی ہے، جس کی موت پر انگریز خوشی سے مچل گیا اور زمین پر ٹھوکر مار کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ کون تھا جس نے یہ کہا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو گیا، انگریز سے اب سوائے جنگ کے کوئی راستہ نہیں؟ وہ کون تھا جس نے یہ کہا کہ میں اس کتے سے بھی پیار کروں گا جو کسی انگریز کو بھوکے، میں اس چوٹی کو بھی شکر کھلاؤں گا جو کسی انگریز کو ڈسے؟ وہ کون تھا جس نے سلطنت برطانیہ کی ایوان بالا میں اپنی دھواں دار تقریروں سے کوہرام مچا دیا؟ بالآخر مادر جیتی سے دور دھرتی کا یہ سپوت جس کو دنیا محمد علی جوہر کہتی ہے اپنے رب سے جا ملا۔ ذرا تاریخ سے پوچھو تو صحیح، شاملی کے میدان میں کون لڑا؟ بالا کوٹ کی پہاڑی پر کون شہید ہوا؟ کیا سراج الدولہ کو بھی تم بھول گئے اور ٹیپو سلطان بھی تمہیں یاد نہیں؟ کیا سید شہید اسماعیل اور اسیران مالٹا کالا پانی کی سزائیں کاٹنے والے بھی تمہیں یاد نہیں؟ وہ کون تھے اور کس قوم کے سپوت تھے جو دشمنوں کو للکار للکار کر کہہ رہے تھے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ اخیر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپسی بھائی چارگی اور پیار و محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد و مندر کی گندی سیاست سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔